بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے تھریڈ بال مشن۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں کرسی پر تقریباً نیم دراز ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان چونکہ اس وقت فلیٹ سے باہر تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ فون عمران کو ہی اٹینڈ کرنا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDSE آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ سوری، رانگ نمبر۔ دوسری طرف سے ایک بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، لیکن چند منٹوں بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDSE آکسن بازبان خود بلکہ بادہان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار تعارف میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ خالہ جات ہیں کیا؟ دوسری طرف سے بوکھلائی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ خالہ جات کی مخصوص اصطلاح تو قاسم کے ساتھ منسوب کی جاتی تھی اور قاسم تو کافرستان میں تھا۔ کیا آپ کافرستان سے کال کر رہے ہیں؟ عمران نے رسالہ ایک طرف ہٹاتے ہوئے پوری طرح متوجہ ہو کر کہا۔ نہیں جناب، میں سنگرام کے ہنی مون ہوٹل کا مینیجر راحت حسین بول رہا ہوں۔ یہاں ایک صاحب نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ میں نے پولیس کو کال کر لیا، لیکن وہ صاحب پولیس کے قابو میں نہیں آ رہے اور انہوں نے پولیس کو بھی خوفناک دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ ان صاحب کا نام قاسم ہے، ویسے وہ کافرستان کے ہی رہنے والے ہیں۔ اب پولیس بگڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایک ساتھی نے مجھے یہ نمبر دیا ہے کہ اس نمبر پر قاسم صاحب کے خالہ جات رہتے ہیں، وہ انہیں آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو فون کیا ہے۔ اگر آپ واقعی اس ہاتھی نما انسان کو ڈیل کر سکتے ہیں تو جناب مہربانی کر کے فوراً یہاں تشریف لائیں، ورنہ پولیس یقیناً انہیں گولی مار دے گی۔ انہوں نے کئی پولیس والے زخمی کر دیے ہیں اور ہوٹل کا سارا فرنیچر وغیرہ توڑ دیا ہے۔ دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔ آپ ان سے میری بات کرائیں، انہیں کہیں کہ فوراً اپنے خالہ جات سے بات کریں، ورنہ سراسیم کوڑا لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد پولیس آفیسر سے میری بات کرائیں۔ عمران نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ قاسم کسی بزنس کے سلسلے میں سنگرام آیا ہوگا، کیونکہ سنگرام دارالحکومت سے 300-400 کلومیٹر دور ایک بہت بڑا صنعتی شہر تھا اور یہاں ٹیکسٹائل ملوں کی افراد تھی۔ قاسم اور سراسیم بھی ٹیکسٹائل ملوں کے مالک تھے اور مینیجر کی بات کرتے ہوئے جو حالت تھی اسے عمران سمجھ گیا کہ قاسم نے وہاں واقعی ادھم مچا رکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پولیس واقعی اسے گولی ہی مار دے۔ ہالو! چند لمحوں بعد قاسم کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہالو ہالو لگا رکھی ہے؟ خبردار اگر تم نے اب ہالو کہا، میں نے بڑی مشکل سے سراسیم کو روک رکھا ہے، ورنہ اس بار وہ تمہاری کھال میں بس بھروا کر اسے عجائب گھر میں رکھوانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو سالے خالہ جات؟ یہ تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ اور ہاں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کھال میں بس؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا سالے خالہ جات؟ اتنا بس کہاں سے آئے گا؟ اور یہ تمہارے ملک کے ہوٹل والے اور پولیس والے تو سالے ایک دم حرام خور ہیں، سالے مجھے دھمکی دے رہے ہیں، قاسم نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید بے پناہ غصے کے عالم میں تھا، اسی لیے عمران کو اس کی بات پر کوئی خاص اثر محسوس نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر میں سراسیم کو کہہ دیتا ہوں کہ قاسم کھال اتروانے اور اس میں بس بھروانے کے لیے تیار ہے، عمران نے جواب دیا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے تم تو میرے اچھے خالہ جات ہو، پلیز ڈیڈی کو روکو۔ اب میری توبہ، میں کسی فل فلوٹی کو پکڑنا تو ایک طرف، سالے اس پر نظر بھی نہیں ڈالوں گا۔ میری توبہ، میرے ڈیڈی کی توبہ، منشی تفضل کی بھی توبہ، قاسم نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر سیدھی طرح اپنے کمرے میں جاؤ، میں وہاں آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر ڈیڈی تو نہیں آئیں گے؟ قاسم نے سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں، اسی لیے جب تک میں انہیں نہیں کہوں گا وہ نہیں آئیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عزت کرتے ہیں؟ سالے تم عزت کے لائق ہو، سالے چھٹانگ بر کے خالہ جات۔ عزت کرتے ہیں؟ قاسم کی ذہنی روح ایک بار پھر بھٹکنے لگی۔ چلو میں سراسیم کو بلا لیتا ہوں، پھر تم خود دیکھ لینا کہ وہ میری کیسی عزت کرتے ہیں، عمران نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ارے جب میں نے بول دیا سالے کہ اب میں فل فلوٹی پر نظر بھی نہیں ڈالوں گا تو پھر کیوں سالے، کیوں بت چکن؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو سالے یہ غلط الفاظ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑتے ہیں، قاسم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وعدہ شکن، عمران نے مسکراتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ ہاں سالے، پھر تم کیوں وعدہ شکن بن رہے ہو؟ اللہ میاں کے فرشتے آگ کے کوڑے ماریں گے سالے تمہیں۔ ہاں، قاسم نے کہا۔ تو پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں تم نے باہر نہیں آنا، عمران نے کہا۔
اچھا اچھا سالے، اب کیا کروں؟ ڈیڈی کی مجبوری ہے کہ اب تم جیسے مچھر کی دھمکی بھی سننی پڑ رہی ہے۔ دوسری طرف سے انتہائی مصمم سے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، میں مینیجر بول رہا ہوں۔ سر آپ نے کمال کر دیا ہے سر، وہ اب سر جھکائے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، مسٹر مینیجر میری بات غور سے سن لو۔ قاسم کافرستان کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس کے والد سر عاصم کی وہاں بے شمار ٹیکسٹائل ملیں بلکہ گروپ آف کمپنیز ہیں، اسی لیے پولیس کو واپس بھجوا دو۔ تمہارے ہوٹل کا نقصان وہ ایک لمحے میں پورا کر دے گا، اور تم نقصان کی بات کر رہے ہو، وہ چاہے تو کھڑے کھڑے تمہارے اس ہوٹل جیسے 10 ہوٹلوں کی رقم دے دے۔ میں خود وہاں آ رہا ہوں، پھر میں خود اسے ڈیل کروں گا۔ عمران نے کہا، جناب آپ کی بات درست ہے۔ پولیس نے جب اعلیٰ حکام کو اس بارے میں اطلاع دی تو جناب اعلیٰ حکام خود یہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کو واپس جانے کا کہہ دیا ہے، لیکن قاسم صاحب کسی کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ یہ تو آپ نے انہیں رام کر لیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے ٹھیک ہے، میں خود آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے رسالہ اٹھا کر الماری میں رکھا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ بیرونی دروازہ کھلا اور سلیمان اندر داخل ہوا۔ او تو کیا آپ بر دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں؟ سلیمان نے چونک کر کہا تو عمران اس کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بر دکھاوے کے لیے تو جب جاتا، جب بر کو ساتھ لے کر جاتا، اب بر تو رہ جائے یہاں فلیٹ میں، تو میں وہاں جا کر کیا دکھاؤں گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے سلیمان کا فکرہ اس پر ہی الٹ دیا تھا۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، ویسے بزرگ کہتے ہیں دکھاوا اچھا نہیں ہوتا۔ سلیمان بلا کہاں ٹلنے والا تھا اور عمران ہنستا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سنگرام ہوٹل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے سامنے ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ یس، ادھیڑ عمر نے فائل پر نظریں جمائے ہوئے کہا، آسکر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، ادھیڑ عمر نے پہلے کی طرح سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سر عاصم کا لڑکا قاسم ان دنوں پاکیزہ گیا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، او کیوں؟ ادھیڑ عمر نے اس بار چونک کر کہا، بزنس ٹور کے سلسلے میں۔ دوسری طرف سے آسکر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، کب واپسی ہے اس کی؟ باس نے پوچھا۔ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے باس، وہ چاہے تو ایک روز بعد واپس آ جائے اور چاہے تو پورا مہینہ وہیں رہ جائے، اسی لیے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آسکر نے جواب دیا، تو اسے وہاں پاکیزہ سے اغوا کر لو۔ باس نے کہا، وہاں سے تو وہ آسانی سے اغوا ہو سکتا ہے باس، لیکن دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن کیا؟ بات ادھوری مت چھوڑا کرو، مجھے اس طرح سسپینس پیدا کرنے سے شدید نفرت ہے، سمجھے؟ باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، وہاں پاکیزہ سیکرٹ سروس موجود ہیں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کے قاسم سے انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، اور یقیناً قاسم وہاں پاکیزہ میں عمران سے ملا ہوگا، اور اگر قاسم کو وہاں سے اغوا کیا گیا تو پھر عمران کو اس کی اطلاع مل جائے گی اور وہ اس کے لیے کام شروع کر دے گا۔ آسکر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم نے اس قاسم کو اغوا کر کے اس کا اچار تو نہیں ڈالنا، ہم نے اس سے صرف اتنی ہی معلومات حاصل کرنی ہے کہ کافرستان اور اسٹام حکومت کے درمیان دھاگے کا جو 10 سالہ بڑا سودا ہو رہا ہے، اس میں کافرستان نے کیا ریٹس دیے ہیں تاکہ اس سے ہم کم ریٹ دے کر یہ سودا اپنے حق میں کر لیں۔ یہ کام وہیں پاکیزہ میں ہی ہو سکتا ہے، باس نے کہا، لیکن باس یہ کام اسٹام کے متعلقہ محکمے کے لوگوں کو بھاری رقم دے کر بھی تو کرایا جا سکتا ہے، آسکر نے کہا۔ نہیں، جس کے پاس یہ ریٹس ہیں وہ انتہائی باصول آدمی ہے، وہ مر تو سکتا ہے لیکن کسی کو راز نہیں دے سکتا، اور اسے بلیک میل کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ حکومت کا اتنا بڑا عہدیدار ہے کہ اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا جا سکتا، اور آخری بات یہ کہ ہماری حکومت اسٹام حکومت سے کسی طرح بھی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہماری زیادہ تر تجارت کا تعلق بھی اسٹام سے ہے۔ کافرستان کی حکومت کے ریٹس قاسم کے والد سر عاصم نے بھجوائے ہیں، اسی لیے قاسم کو بہرحال ان کے بارے میں معلوم ہوگا، باس نے کہا۔ قاسم کے بزنس مینیجر سے بھی تو انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، آسکر نے کہا۔ یہ ساری کوششیں پہلے کی جا چکی ہیں آسکر، اسی لیے اب یہ آخری کوشش کی جا رہی ہے۔ تم ایسا کرو کہ پاکیزہ چلے جاؤ اور اس قاسم کی کوئی کمزوری معلوم کرو، پھر چاہے اس کو اغوا کیے بغیر اس سے ریٹس حاصل کرو، چاہے اغوا کر کے، بہرحال ہمیں یہ ریٹس چاہیے، ہم کسی صورت بھی اتنا بڑا سودا ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہتے، باس نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ باس میں سمجھ گیا ہوں، میں نے اب تک جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق یہ قاسم انتہائی موٹے دماغ کا آدمی ہے، انتہائی سادہ لو ہے، اور اس کی کمزوری عورتیں ہیں، اسی لیے میں مادام جوزی کو ساتھ لے جاتا ہوں۔
مادام جوزی نے اگر قاسم کے موٹے دماغ کو کنٹرول میں لے لیا تو پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمیں ریٹس مل جائیں گے، ورنہ مادام جوزی دوسرے انداز میں بھی قاسم سے معلومات حاصل کر سکتی ہیں، آسکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جوزی کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، اور سنو، اگر وہاں عمران سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے تب بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان معاملات میں دلچسپی نہیں لیا کرتا، البتہ اسے یہ مت بتانا کہ ہمارا مشن کیا ہے، کیونکہ پاکیشہ بھی اس سودے میں شریک ہے، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، اب میں سمجھ گیا ہوں، دوسری طرف سے آسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور سنو، اگر کوئی بھی رکاوٹ سامنے آ جائے تو بے دریں رکاوٹ دور کر دینا، یہ سودا اس قدر اہم ہے، اس کے مقابلے میں ہم آدھے پاکیشہ یا آدھے کافرستان کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں تب بھی سودا مہنگا نہیں رہے گا، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور باس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ مادام جوزی جہاں بھی ہو وہاں میری اس سے بات کراؤ، باس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر فائل پر نظریں جما دیں۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے اپنے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام جوزی لائن پر ہیں باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، باس نے کہا۔ ہیلو باس، میں جوزی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جوزی، تم نے آسکر کے ساتھ ایک انتہائی اہم مشن پر پاکیشہ جانا ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں کافرستان بھی جانا پڑے، آسکر تمہیں تفصیل بتا دے گا۔ تم نے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح سے محنت کرنی ہے کیونکہ حکومت پولینڈ کے لیے یہ انتہائی اہم مشن ہے، باس نے تیز لہجے میں کہا گیا۔ یس باس، دوسری طرف سے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اور باس نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر سامنے موجود فائل پر نظریں جما دیں۔ عمران نے کار سنگرام کے انتہائی عالیشان اور نئے تعمیر شدہ ہوٹل ہنی مون کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے اسے کارڈ دیا اور عمران کارڈ لے کر تیزی سے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جب وہ ہال میں داخل ہوا تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ وہاں ایک بھی گاہک موجود نہیں تھا بلکہ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے جنہیں ملازمین اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ ایک طرف ایک ادھیڑ عمر آدمی خاموش کھڑا یہ دیکھ رہا تھا۔ سوری سر، ہوٹل ایک ناخوشگوار صورتحال کے لیے کل تک بند کر دیا گیا ہے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور عمران اس کے بولتے ہی سمجھ گیا کہ یہ مینیجر راحت حسین ہے جس نے اسے فون کیا تھا۔ وہ میرا حالہ جات بلکہ دیو جات کہاں ہے راحت صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو آپ ہیں علی عمران، آپ نے دیکھا جناب ہوٹل کا کیا حال ہوا ہے، قاسم صاحب نے اس طرح فرنیچر توڑا ہے جیسے وحشی ہاتھ گنے کے کھیت سے گزر جاتا ہے۔ ہوٹل کی ساکھ بھی خراب ہوئی ہے اور ہوٹل کا نقصان بھی ہوا ہے، مینیجر نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ہوٹل کس کی ملکیت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سر آصف خان صاحب بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں اور سب سے زیادہ حصص بھی ان کے ہیں، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، لیکن وہ تو دارالحکومت میں ہوں گے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، انہیں رپورٹ مل چکی ہے اور شاید وہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچ بھی جائیں، وہ اس معاملے میں سخت ناراض ہیں اور شاید اب بھی میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں کیونکہ بہرحال میں یہاں کا مینیجر ہوں اور میں ہر قسم کے انتظامات کا ذمہ دار ہوں، مینیجر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ آپ پہلے کس ہوٹل میں کام کرتے رہے ہیں؟ دارالحکومت میں تو کسی ہوٹل میں آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، عمران نے کہا تو مینیجر بے اختیار چونک پڑا۔ میں غیر ممالک میں طویل عرصے تک ہوٹلوں میں کام کرتا رہا ہوں، میں یہاں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا کہ یہاں مینیجر کے لیے اشتہار دیا گیا، میں نے بھی اپلائی کر دیا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجھے منتخب کر لیا اور ہوٹل کا افتتاح ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ بہرحال بے فکر رہیں، نہ ہی آپ کو ملازمت سے فارغ کیا جائے گا اور نہ ہی سر آصف خان آپ سے ناراض ہوں گے، آپ نے بس انہیں صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ ان کا بھتیجا علی عمران یہاں موجود ہے، عمران نے کہا تو مینیجر اچھل پڑا۔ بھتیجا؟ مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے سر آصف خان صاحب کا تو نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بہن، وہ اپنے والد کے اکلوتے ہیں، مینیجر نے کہا۔ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر بڑے آدمی کا بھتیجا ہوں، سمجھے جگت بھتیجا۔ بہرحال اب بتائیں کہ یہ ہنگامہ شروع کیوں ہوا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قاسم صاحب اپنے مینیجر اور سیکرٹری کے ساتھ ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہے تھے، ان کے لیے علیحدہ میز اور کرسیاں لگوائی گئی تھیں کہ اچانک ان کی نظر ڈائننگ ہال میں موجود ایک خاتون پر پڑی، تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر اس خاتون کی طرف بڑھنے لگے اور پھر انہوں نے اس خاتون کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ خاتون نے چیخیں مارنی شروع کر دیں، اس خاتون کے ساتھ 2 مرد تھے۔
انہوں نے قاسم صاحب سے اس کا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو قاسم صاحب نے ہاتھ چلا دیے اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر دور جا گرے، جبکہ وہ خاتون خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن قاسم صاحب عجیب و غریب قسم کی زبان بولتے ہوئے اور اس خاتون کو گھسیٹتے ہوئے ہال کی طرف بڑھنے لگے، جیسے قدیم دور کا کوئی وحشی کسی خاتون کو زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ ظاہر ہے ڈائننگ ہال میں افراتفری پیدا ہو گئی۔ اس خاتون کے ساتھی بھی دوبارہ اٹھ کر قاسم صاحب کی طرف دوڑے۔ وہ سخت غصے میں تھے اور چیخ رہے تھے۔ انہوں نے قاسم صاحب پر مکے بھی برسائے، لیکن قاسم صاحب ہال میں پہنچ گئے۔ یہاں کی سیکیورٹی نے جب انہیں روکنا چاہا تو وہ بپھر گئے، لیکن بہرحال سیکیورٹی نے مل کر ان سے اس بے ہوش خاتون کو چھڑایا۔ بس پھر تو جیسے قاسم صاحب پاگل ہو گئے، انہوں نے فرنیچر اٹھا اٹھا کر فرش پر مارنا شروع کر دیا۔ سارے لوگ بھاگ گئے، مجھے اطلاع ملی تو میں بھی آ گیا، پولیس کو بھی اطلاع مل گئی، اور پھر بے ہوش خاتون اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ایمبولینس منگوا کر ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ لیکن قاسم صاحب کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے تھے اور مسلسل فرنیچر توڑتے چلے جا رہے تھے۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے 2-3 پولیس آفیسروں کو بھی اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اس دوران اس کا مینیجر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آپ کا فون نمبر دے کر کہا کہ یہاں قاسم صاحب کا حالہ جات رہتا ہے، وہی انہیں کنٹرول کر سکتا ہے، چنانچہ میں نے آپ کو فون کیا۔ پھر باقی باتیں آپ جانتے ہیں۔ بڑی مشکل سے مینیجر نے قاسم صاحب کو آپ سے بات کرنے پر آمادہ کیا، لیکن جب بات مکمل کر چکے تو وہ اس طرح بیڑ بن چکے تھے جیسے انہیں زندگی میں کبھی غصہ ہی نہ آیا ہو، اور پھر وہ ہوٹل کی تیسری منزل میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد اعلیٰ حکام پہنچ گئے، انہوں نے پولیس کو واپس بھجوا دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں چیئرمین صاحب کو رپورٹ کر دوں اور وہ ان سے خود ہی بات کر لیں گے۔ چنانچہ میں نے انہیں رپورٹ کر دی۔ وہ اس ہنگامے پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ وہ ابھی پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی یہ ٹوٹا ہوا فرنیچر اٹھوا رہا تھا کہ آپ یہاں آ گئے، مینیجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات ہی ہوئی ہے، ورنہ قاسم آج تک اس طرح پاگل کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال میں معلوم کر لوں گا، چیئرمین صاحب آئیں تو آپ نے میری اطلاع دینی ہے، عمران نے کہا، اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تاکہ قاسم کے کمرے میں جا سکے۔ تیسری منزل قاسم کے لیے ریزرو تھی اور وہاں اس وقت 2 مسلح چوکیدار موجود تھے۔ وہ عمران کو دیکھ کر چونک پڑے۔ قاسم صاحب کس کمرے میں ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جج جی وہ درمیانی کمرے میں ہیں جناب، سائیڈوں کے کمروں میں ان کے مینیجر اور سیکرٹری ہیں، ایک چوکیدار نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جناب، مسلح چوکیدار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے مینیجر نے ساری تفصیل بتا دی ہے، بے فکر رہیں، اب یہ وحشی ہاتھی بیڑ بن چکا ہے۔ عمران نے چوکیدار کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، اور چوکیدار نے اس انداز میں ہونٹ بھینچ لیے جیسے اسے عمران کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ عمران درمیانے دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا تو اس نے ڈبل بیڈ پر قاسم کو سوئے ہوئے دیکھا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہلکے ہلکے ہراٹے لے رہا تھا۔ عمران نے جیب سے کار کی چابی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے سوئے ہوئے قاسم کی ناک کے نتنے میں اسے اس طرح گھمایا جیسے پھریری کی جاتی ہے، اور قاسم کے ہراٹے بند ہو گئے لیکن اس کی آنکھیں نہ کھلی تھیں۔ عمران نے دوسرے نتنے میں بھی یہی کارروائی کی تو یکلحد کمرہ قاسم کی خوفناک چیخ سے اس طرح گونج اٹھا جیسے کمرے میں بم پھٹ پڑا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بیڈ کے کڑاکے نکلنے لگے کیونکہ قاسم ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں اور چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اسے دوسری چینک آ رہی ہو، اور کمرہ چند لمحوں بعد ایک بار پھر خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی مضبوط پلنگ کا ایک بار پھر کڑاکا نکل گیا۔ قاسم کا جسم اس طرح ہل رہا تھا جیسے دریا میں بڑا سا پتھر پھینکنے سے لہریں تیزی سے بنتی ہیں۔ اور پکڑو غیر عورتوں کا بازو، اچانک عمران نے کہا تو قاسم یکلحد بری طرح اچھلا اور ایک بار پھر دھماکے سے بیڈ پر گر گیا۔ کیا کون؟ قاسم کی انتہائی ڈری ڈری اور سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، عمران نے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو قاسم ایک بار پھر جھٹکے سے اٹھا اور اس نے اپنی طرف سے آنکھیں پھاڑ کر عمران کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کی آنکھیں چہرے کے گوشت میں چونکہ ایک لحاظ سے دفن تھیں اسی لیے وہ ظاہر ہے پھٹ کیسے سکتی تھیں۔ تم سالے حالہ جات، تم اس بند کمرے میں، او تم سالے بھوت بن چکے ہو، قاسم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلحد بھوت بھوت چیخنا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اب پسینہ بہنے لگا تھا اور اس کا جسم اس طرح تھر تھرا رہا تھا جیسے اس کے جسم میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ دوڑ رہا ہو، جبکہ عمران اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لمحے عمران کو سائیڈ کے کمروں کے دروازے کھلنے کی آوازیں سنائی دیں اور اسی لمحے قاسم کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سب سے پہلے دونوں مسلح چوکیدار اندر داخل ہوئے۔ وہ بری طرح بوکھلائے ہوئے تھے جبکہ قاسم اسی طرح منہ مسلسل پھاڑ پھاڑ کر بھوت بھوت چیخے چلائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ ایک چوکیدار نے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔
پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ریہرسل ہو رہی ہے ڈرامے کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے سے ایک منحنی سا آدمی جس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی اندر داخل ہوا۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور اس پر مخصوص انداز کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور عمران اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا کیونکہ یہ قاسم کا مینیجر تھا۔ اس مینیجر کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لیکن سوکھی سڑی عورت جس نے ساڑی پہن رکھی تھی اندر داخل ہوئی۔ او آپ لیکن نصیب دشمنانے قاسم صاحب کو کیا ہوا ہے؟ مینیجر نے آگے بڑھ کر عمران کو دیکھتے ہی انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس حالت میں بھی وہ تکلفات کے استعمال سے باز نہ آیا۔ قاسم سے پوچھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب یہ تو آپ کے حالہ جات ہیں جناب یہ بھوت نہیں ہیں، آپ کے حالہ جات ہیں، مینیجر نے چیخ کر کہا تو قاسم کی چیختی ہوئی آواز ہلکی پڑنے لگ گئی اور پھر آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک آنکھ کھول دی اور عمران کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ فوراً آنکھ بند کر لے گا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں اس قدر بزدل؟ اور سر عاصم کا بیٹا، کیا تم نے بزدلی کا انجیکشن لگوایا ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا تو قاسم نے یکلہت جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ تم اصل ہو یا بھوت ہو؟ قاسم نے کہا۔ خود دیکھ لو، بھوت کے گرد تو سیاہ رنگ کا دھواں ہوتا ہے، میں تو خود بچوں کی کہانیوں میں پڑھا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر تم نے مجھے بزدل کیوں کہا؟ بولو، تمہیں یہ سالی جرأت مرت کیسے ہوئی کہ مجھے بزدل کہو سالے؟ قاسم نے یکلہت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم سب جاؤ، اب قاسم ٹھیک ہو چکا ہے، عمران نے مینیجر، سیکرٹری اور چوکیداروں سے کہا۔ ارے ہاں، تم سب یہاں کیوں اکٹھے ہو؟ جاؤ سالے، یہاں کوئی نمائش ومائش لگی ہوئی ہے، جاؤ چوکٹھے گم کرو اپنے۔ قاسم عمران کی بات بھول کر ان پر چڑھ دوڑا اور وہ سب تیزی سے مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس ہوٹل کے چیئرمین سر آصف خان تمہارے ڈیڈی سر عاصم کے گہرے دوست ہیں، اور تم نے جس طرح یہاں تباہی مچائی ہے اور جس طرح ایک نامحرم عورت کا بازو پکڑا ہے اور جس طرح تم اسے گھسیٹ کر لے جانا چاہتے تھے، یہ ساری باتیں لامحالہ سر عاصم تک پہنچ جائیں گی، پھر تم بتاؤ کیا ہوگا؟ بولو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کہہ رہے ہو سالے؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ منشی تفضل کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا گریٹ گناہ ہوتا ہے، اور جو گریٹ گناہ کرتا ہے اسے آگ کے کوڑے مارے جاتے ہیں سالے، اور تم گریٹ گناہ کر رہے ہو سالے، جھوٹے گریٹ گناہگار، قاسم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں یاد نہیں یہ سب کچھ، حالانکہ تم نے مجھ سے فون پر بات کی تھی؟ بولو، عمران نے کہا۔ فون پر؟ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، تم سے فون پر بات ہوئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں، اور میں کمرے میں آ گیا، پھر مجھے نیند آ گئی، لیکن سالے فون پر بات کرنے سے نامحرم عورت کہاں سے آ گئی اور فرنیچر کیسے ٹوٹا؟ قاسم نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ قاسم کو کسی ہپناٹسٹ کے ماہر نے ٹرانس میں لیا اور پھر اس سے یہ سارا ہنگامہ کرایا، اس کے بعد اسے آزاد کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ قاسم کا سادہ لو ٹائپ کا ذہن کسی بھی ماہر کا بڑی آسانی سے شکار ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک مسلح چوکیدار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سر، مینیجر صاحب نے پیغام دیا ہے کہ چیئرمین صاحب تشریف لائے ہیں، چوکیدار نے کہا۔ اچھا، ہم آ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور چوکیدار سلام کر کے واپس چلا گیا۔ کون آیا ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ ہوٹل کے چیئرمین سر آصف خان، جو تمہارے ڈیڈی کے بڑے گہرے دوست ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ہوں گے سالے دوست موست ہوتے رہیں، قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اپنے مینیجر کو بلاؤ یہاں، عمران نے کہا۔ مینیجر کو بلاؤں؟ کیوں؟ قاسم نے چونک کر پوچھا۔ تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ تم مہمان نوازی بھی بھول گئے ہو، اب تک تم نے مجھ سے نہ کھانے کا پوچھا اور نہ پینے کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا پینا؟ او میرے پیٹ میں بھی چوہے دوڑ رہے ہیں، میں تو کھانا کھا کر رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ کیا مطلب میں یہاں کیسے آ گیا؟ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے سالے، مینیجر نے مجھے بتایا ہی نہیں، قاسم نے چونک کر کہا، اور ساتھ ہی وہ اپنے موٹے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حالانکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے تم نے ایک معزز خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، عمران نے کہا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو سالے؟ جھوٹ، بلکہ سفید جھوٹ، بلکہ سالے ملٹی کلر جھوٹ۔ ارے میں تو پاکیزہ میں ہوں اور پاکیزہ میں تم رہتے ہو، اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم مہمان ہو؟ تم کیسے مہمان ہو گئے؟ میں تمہارا مہمان ہوں؟ چلو اٹھو، کھلاؤ مجھے کھانا ورنہ۔ قاسم کی ذہنی رو ایک بار پھر بدل گئی تھی۔ اچھا چلو، تم بھی کیا یاد کرو گے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے یہیں منگوا لو کمرے میں سالے، کیا ویٹروں کا پردہ ہے سالے، وہ جو یہاں نہیں آ سکتے؟ قاسم نے کہا۔ ویٹر تو آ جائیں گے، ٹرک تیسری منزل پر نہیں آ سکے گا، اسی لیے تمہیں ہی چلنا ہوگا، آؤ چلو، عمران نے کہا۔ ٹرک ہے کھانے کا؟ سالے حالہ جات، تم تو واقعی اچھے ہو، بلکہ بہت اچھے مہمان نواز ہو، قاسم نے کھانے کے بھرے ہوئے ٹرک کا تصور میں لطف لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔
تم تیار ہو کر جلدی آؤ، لیکن اس دوران میں تمہارے ڈیڈی کے دوست کو روک دوں، کہیں وہ تمہارے ڈیڈی کو فون نہ کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ قاسم کو تیار ہو کر باہر آنے میں کافی وقت لگے گا اور وہ سر آصف خان سے ملنا چاہتا تھا۔ اچھا تم ٹرک منگواؤ، میں آ رہا ہوں۔ قاسم ابھی تک ٹرک کے تصور میں ہی گرا ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ اسے واقعی شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ عمران مسکراتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو مینیجر اور سیکرٹری دونوں باہر گیلری میں موجود تھے۔ قاسم کو تیار کر کے چیئرمین کے کمرے میں بھجواؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے تیر کی طرح قاسم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ آسکر بول رہا ہوں، باس پاکیشا سے دوسری طرف سے آسکر کی آواز سنائی دی۔ او، کیا رپورٹ ہے؟ جب سے تم گئے ہو تم نے رپورٹ ہی نہیں دی، کیا قاسم ابھی تک پاکیشا میں ہی ہے؟ باس نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، ہم چارٹر طیارے سے پاکیشا پہنچے اور پھر وہاں سے ایک کار لے کر دارالحکومت کے قریب ایک شہر سنگرام پہنچ گئے، جہاں کے ایک ہوٹل میں قاسم رہائش پذیر تھا۔ ہم نے اس سے براہ راست ملنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ قاسم یہاں سر عاصم کی اجازت کے بغیر یا اپنی مرضی کے بغیر کسی سے نہیں ملتا، جس پر ہم نے وہیں اسی ہوٹل میں کمرے لے لیے۔ پھر ڈائننگ ہال میں قاسم اپنے مینیجر اور سیکرٹری کے ساتھ پہنچا تو میں اور مادام جوزی بھی وہاں موجود تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے قاسم نے ویسے ہی سائڈ پر بیٹھی ہوئی میڈم جوزی کی طرف بے حیالی میں دیکھا تو میڈم جوزی نے انتہائی آسانی سے اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور پھر میڈم جوزی نے اپنے کنٹرول کو چیک کرنے کے لیے اسے واقعی تماشا بنا دیا۔ اس نے میڈم جوزی کے حکم پر ایک عورت کا بازو پکڑ لیا اور پھر وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ قاسم نے سارا فرنیچر توڑ دیا، لیکن پھر اچانک جب اسے بتایا گیا کہ اس کے خالہ جاد عمران کا فون ہے، وہ اس سے بات کرے، تو وہ میڈم جوزی کی ٹرانس سے نکل گیا اور پھر وہ فون سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ آسکر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو پھر میڈم جوزی نے اصل مشن مکمل کیا ہے یا نہیں؟ باس نے منہ بناتے ہوئے کہا، جناب اس کا کہنا ہے کہ اس نے اس بارے میں اس کے ذہن کو ٹٹولا ہے، لیکن اس معاملے میں اس کے ذہن میں کوئی نفسیاتی گرہ موجود ہے، شاید کاروباری ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسی لیے میڈم جوزی کا کہنا ہے کہ علیحدہ کمرے میں پرسکون انداز میں اسے قاسم پر کام کرنا پڑے گا۔ آسکر نے جواب دیا، پھر کام کیا گیا ہے یا نہیں یہ بتاؤ مجھے، یہ کہانیاں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے، باس نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس تھوڑی دیر بعد عمران وہاں پہنچ گیا اور وہ قاسم کے کمرے میں چلا گیا، پھر وہاں ہوٹل کے مالک آئے اور وہ دونوں ان کے آفس میں چلے گئے۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، اسی لیے اب رات کو ہی یہ کام ہو سکے گا، اسی لیے میں نے آپ کو کال کی ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ بہرحال کام ہو جائے گا، آسکر نے جواب دیا۔ اوکے، کام کو درست طور پر اور فوراً کرو اور پھر فوراً واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ عمران کا نام سنتے ہی وہ میڈم جوزی کی ٹرانس سے کیوں نکل گیا؟ کیا یہ عمران میڈم جوزی سے زیادہ طاقتور ماہر ہپناٹسٹ ہے؟ حالانکہ میڈم جوزی اس معاملے میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، باس نے اس بار قدرے تجویز برے لہجے میں کہا۔ باس، میں نے میڈم جوزی سے بات پوچھی تھی، اس نے بتایا کہ جس علم کے تحت اس نے قاسم کو ٹرانس میں لیا تھا، اس دوران اگر ایسا نام ذہن میں آ جائے جس سے معمول کسی نہ کسی انداز میں معروف ہو تو وہ ٹرانس سے نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ اس پر پرسکون انداز میں کام کرے گی تو پھر ایسا نہیں ہوگا، آسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بہرحال اس مشن کو ہر حالت میں مکمل ہونا چاہیے، اس سے پالینڈ کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، آسکر نے جواب دیا، اور باس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، لیکن اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس باس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ باس، سارجنٹ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بھیج دو اسے، باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ آؤ سارجنٹ، باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ آؤ سارجنٹ، باس نے کہا اور آنے والے نے باس کو سلام کیا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ باس، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے آسکر اور میڈم جوزی کو کسی مشن پر پاکیشا بھیجا ہے، سارجنٹ نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ باس نے چونک کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، حکومت پالینڈ کی تو یہ پالیسی بن چکی ہے کہ اس کی سیکرٹ سروس پاکیشا کے خلاف کام نہیں کرے گی، اور یہ پالیسی ایم وی لیبارٹری کی پاکیشا سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ہونے والی تباہی کے بعد اختیار کی گئی تھی، اور آپ نے خود مجھے بتایا تھا، سارجنٹ نے کہا۔ تو باس بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ مشن پاکیشا کے خلاف نہیں ہے، باس نے کہا۔ او، تو پھر کیا وہاں کوئی غیر ملکی تنظیم کام کر رہی ہے جس سے پالینڈ کو خطرہ ہے؟ سارجنٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او، یہ مشن پالینڈ سیکرٹ سروس کا بھی نہیں ہے، باس نے اس انداز میں کہا جیسے وہ سارجنٹ کو سسپینس میں مبتلا کر کے لطف لے رہا ہو۔ سارجنٹ پالینڈ سیکرٹ سروس کا سب سے فعال اور سب سے اہم ایجنٹ تھا۔
और एक लिहाज से वो उसके बाद नंबर 2 था। किसी भी अहम मिशन पर सीक्रेट सर्विस को हमेशा सार्जेंट ही लीड करता था। अच्छा, हैरत है बास, क्या कोई प्राइवेट मिशन है? सार्जेंट ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी है, बास ने कहा। बास, क्या बात है, आज आप खिलाफ मामूल कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। आखिरकार सार्जेंट ने कह ही दिया तो बास बेख्तियार हंस पड़ा। मुसलसल फाइलों का मुताला करके और लोगों से रख रखाव और तकल्लुफ़ बातें कर करके मैं बाद औक़ात बेहद बोर हो जाता हूँ, और सीक्रेट सर्विस में तुम सिर्फ हो जिससे मैं इस अंदाज में बातें कर लेता हूँ। बहरहाल तुम मेरे क्लास फेलो भी रहे हो। असल बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे अपने ऑफिस में कॉल करके बताया कि हुकूमत स्ट्राम टेक्सटाइल धागे की एक तवील मुद्दत बहुत बड़ी खेप बैनुल-अक़वामी मंडी से खरीदना चाहती है। ये इतनी बड़ी खेप है कि शायद इस कदर बड़ी खेप पहले हुकूमत स्टाम ने ना खरीदी हो, और धागे की सप्लाई में बड़े ममालिक तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते क्योंकि उनके अपने मुल्कों में उसकी बेपनाह खपत होती है। इसलिए धागे की सप्लाई में 4-5 ममालिक ही इंटरेस्टेड होते हैं, जिनमें से यूरोप से हमारा मुल्क पोलैंड है, जबकि एशिया से काफिस्तान धागे का सबसे बड़ा सप्लायर है। पाकिस्तान भी सप्लाई करता है और चंद दूसरे ममालिक भी, लेकिन वो इस कदर अहम नहीं हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि वो इस सौदे को हर सूरत में पोलैंड के हक में देखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत स्टाम ने बाकायदा इसके लिए टेंडर कॉल किए हैं। अस्टाम का वो मरकजी ऑफिसर जिसने ये सौदा करना है इंतहाई बासूल आदमी है, और जिसके रेट्स कम होंगे वो उसे ओके कर देगा। अब यहाँ से असल मसले का आगाज़ होता है कि पोलैंड के मुकाबले में काफिस्तान हमेशा आड़े आता है, और अब भी काफिस्तान ने सबसे पहले रेट्स भिजवा दिए हैं, जबकि अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है और इस एक हफ्ते में हमने ये रेट्स भिजवाने हैं। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम मुल्क की खातिर ये मिशन अपने हाथ में लें और किसी भी तरह बगैर किसी को मालूम हुए इन रेट्स की तफसीलात मालूम की जाएँ जो काफिस्तान हुकूमत ने भिजवाए हैं, ताकि उनसे कुछ कम रेट्स देकर हम ये सौदा हासिल कर लें। इससे पोलैंड की माशियत को बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। हालांकि ये काम सीक्रेट सर्विस का नहीं होता, लेकिन चूँकि मसला मुल्क के मुफाद का है, इसीलिए मैंने ये मिशन हाथ में ले लिया। फिर मैंने काफिस्तान में जो तहकीकात कराई, उनसे मुझे मालूम हुआ कि टेक्सटाइल के सिलसिले में तमाम रेट्स वहाँ की टेक्सटाइल कंपनियों के एक बहुत बड़े ग्रुप को मिले हैं। जो टेक्सटाइल कंपनियों के एक बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन सर आसिम हुकूमत काफिस्तान को मुहैया करते हैं, और इस बार भी ये रेट सर आसिम ने ही मुहैया किए हैं, लेकिन सर आसिम अक्सर बज़ाहिर अमली तौर पर काम नहीं करते। ये काम उनका इंतहाई मोटा लड़का कासिम करता है, और कासिम ने ये रेट सर आसिम को मुहैया किए हैं, जिन्हें हुकूमत काफिस्तान ने अस्टाम भिजवाया है। और ये भी मालूम हुआ है कि सर आसिम ने इनको पढ़े बगैर ही आगे भिजवा दिया था, इसीलिए उन्हें इस बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं है। चुनांचे मैंने कासिम के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि कासिम वैसे तो इंतहाई सादा लो और अहमक सा आदमी है, लेकिन कारोबारी मामलात में उसका जहन बेहद तेज़ चलता है, और रेट्स भिजवाने के सिलसिले में सारा काम कासिम ने खुद किया है। उसके किसी बिजनेस मैनेजर को भी इसका इल्म नहीं है। चुनांचे ये बात फाइनल हो गई कि कासिम से ये रेट्स इस अंदाज में हासिल किए जाएं कि किसी को ये मालूम ना हो सके कि ये रेट्स हुकूमत पोलैंड ने हासिल किए हैं। इसके लिए मैंने आस्कर की ड्यूटी लगाई। आस्कर ने जब कासिम के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि कासिम किसी बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान गया हुआ है और अभी वहाँ एक मज़ीद हफ्ता ठहरेगा, जबकि हमारे पास अभी एक हफ्ते का वक्त है। इसलिए मैंने आस्कर को कहा कि वो पाकिस्तान जाए और कासिम को अगवा करके उससे किसी भी अंदाज में ये रेट्स हासिल करे, चाहे बाद में उसे हलाक ही क्यों ना कर दिया जाए। आस्कर ने मुझे बताया कि कासिम वैसे तो सादा लो है और औरतें उसकी कमज़ोरी हैं, इसलिए अगर मैं मैडम जोजी को उसके साथ भिजवा दूं तो अव्वल तो मैडम जोजी उसके जहन को कंट्रोल करके उससे बगैर किसी को मालूम किए रेट्स हासिल कर लेगी, या दूसरी सूरत में मैडम जोजी उसे ही डील करके ये काम करेगी। चुनांचे मैंने उसे इजाज़त दे दी और फिर आस्कर और मैडम जोजी दोनों पाकिस्तान पहुंच गईं। बास ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में पूरी तफसील बताते हुए कहा, फिर अब तक की क्या रिपोर्ट है बास? सार्जेंट ने पूछा। अभी तुम्हारे आने की इत्तला से पहले आस्कर का फ़ोन आया था, बास ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बताया है उसने? सार्जेंट ने चौंक कर पूछा तो बास ने आस्कर की बताई हुई रिपोर्ट दोहरा दी। जिसका पहले हदशा था वही हुआ बास, सार्जेंट ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब, कैसा हदशा? बास ने चौंक कर पूछा। आप इमरान को तो जानते हैं? सार्जेंट ने कहा। हाँ, लेकिन उसका इस मिशन से क्या ताल्लुक? मैंने तो बताया है कि ये सीक्रेट सर्विस का मिशन नहीं है और इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, बास ने कहा। वो हर मामले में टपक पड़ता है, सीक्रेट सर्विस वगैरह की कोई हदबंदी नहीं होती बास, और मुझे मालूम है कि कासिम उसका दोस्त है, वो उसे हालाजात कहता है, और इमरान बजाते खुद भी इन तमाम अलूम का बहुत बड़ा माहिर है जिन अलूम का दावा मैडम जोजी करती हैं। फिर वो आस्कर से भी वाकिफ़ है, इसीलिए आस्कर को वहाँ देखकर वो वैसे ही चौंक पड़ेगा और फिर ये सारा मिशन टाएं टाएं फिश होकर रह जाएगा।
اور آپ نے خود بتایا ہے کہ عمران قاسم کے پاس پہنچا تھا۔ میڈم جوزی نے وہاں جو تماشا کر دیا ہے اس نے یقیناً عمران کو چونکا دیا ہوگا، اور اب وہ کسی بھوت کی طرح اس معاملے کے پیچھے پڑ جائے گا کہ یہ سب کیوں ہوا اور کس نے کیا، سارجنٹ نے کہا۔ عمران سے اس قدر مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باس نے اس بار قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ باس، مروب ہونے کی بات نہیں، آپ بھی مجھے جانتے ہیں اور عمران بھی مجھے جانتا ہے، لیکن عمران کو اگر اس معاملے میں ملوث نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اب وہ اس سودے کو ہر حالت میں باکیشہ کے حق میں لے جانے کی کوشش کرے گا اور ہمارے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا، سارجنٹ نے کہا۔ اول تو عمران اتنے لمبے چوڑے بکھیڑوں میں پڑنے والا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ باکیشہ بھی اپنے ریٹس بھجوا چکا ہے اور اب ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی لیے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ بہرحال ہمارے پاس وقت نہیں تھا اور ہم نے جلدی میں اپنا مشن مکمل کرنا تھا۔ ہم نے پہلے وہاں کافرستان میں کوششیں کر لی ہیں، سارے بزنس مینیجرز اور سیکرٹریوں کو چیک کر لیا، لیکن ان ڈیٹس کا علم صرف قاسم کو ہی ہے اور بس، اور نہ ہی اس نے اس کی کوئی کاپی رکھی ہے جس کی نقل ہم اتار لیتے۔ بہرحال چاہے عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بھی کیوں نہ ٹکرانا پڑے، اس بار ہر صورت میں سودا پالینڈ کے حق میں کرانا ہے، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، آپ آسکر کو ہدایت دے دیں کہ ریٹس لیتے ہی وہ کسی بھی پبلک فون بوز سے فون پر یہ ریٹس آپ کو لکھوا دے، وہ انہیں لکھ کر ساتھ نہ لے کر آئے۔ اس کے باوجود اگر عمران نے کوئی حرکت کی تو پھر پالینڈ کے مجموعی مفاد کے لیے میں خود عمران سے ٹکرا جاؤں گا، سارجنٹ نے کہا۔ گڈ، ٹھیک ہے، میں ہدایت دے دیتا ہوں، باس نے کہا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت دیں، سارجنٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور باس نے اسبات میں سر ہلا دیا تو سارجنٹ نے سلام کیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ باس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ سیکرٹری کو کہہ کر وہ ہوٹل میں رہائش پذیر آسکر کو ہدایت دے دے۔ اسے معلوم تھا کہ آسکر نے سیکرٹری کو اپنا رابطہ نمبر دے دیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔